بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر یمن میں حوثیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن میں 4 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ یمن میں الحدیدہ، تعز، دمار، البیدہ اور سعدہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فورسز نے حوثیوں کے 14 میزائلوں پر حملہ کیا جو فائر کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے حوثیوں کو دوبارہ عالمی تخریب کار نامزد کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی سلامتی کے لیے حوثی خطرہ بن چکے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ایران میں مارے گئے تخریب کار پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان نے راکٹ، ڈرون اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ سیستان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ تخریب کار استعمال کر رہے تھے۔ پاکستان کی مسلح افواج تخریب کاری کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اگر جو بائیڈن اور ان کے ساتھ والے یہ سمجھتے ہیں کہ یمنی بحر احمر میں غزہ کی حمایت کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ مشکوک اور جاہل ہیں۔ بحر احمر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے دشمن کی معیشت اور بندرگاہوں کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ عراق میں مزاحمت کاروں نے حیفا میں ایک جگہ کو کروز میزائل سے نشانہ بنانے کا جو اعلان کیا وہ درست ہے، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ حیفا میں ایک ہدف کو نشانہ بنایا گیا جسے اسرائیلیوں نے خفیہ رکھا۔ میری ٹائم نیویگیشن خطرے میں نہیں تھی، بلکہ اسرائیلی بحری جہاز اور وہ جو مقبوضہ فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ امریکیوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے اسرائیلی جہاز اور مقبوضہ فلسطین کی طرف جانے والے جہازوں کو مسلسل نشانہ بنایا جائے گا۔ جو بائیڈن کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ اس نے یمن کے خلاف جارحیت کے ذریعے کتنی بڑی حماقت کی ہے۔ دشمن نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ میرون تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ کہا گیا کہ میزائل اس کے قریب گرے، لیکن جب مزاحمت کار نے ویڈیو جاری کی تو وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر امریکی تھنک ٹینکس نے کہا ہے کہ امریکی اور برطانوی حملوں سے یمنیوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہوتی تب تک بحر احمر میں یمن کی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ یمن کے خلاف امریکی حملے کبھی بھی اس ملک کی پسپائی کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ امریکہ سے مقابلے کے لیے یمنیوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا۔ دنیا بھر کی طاقتور ترین افواج کی فہرست جاری ہو گئی ہے، جس کے مطابق پاکستانی افواج کا شمار دنیا کی 10 بہترین افواج میں کیا جا رہا ہے۔ گلوبل فائر پاور ہر سال افواج کی پاور انڈیکس ریٹنگ جاری کرتی ہے۔ 2024 کے انڈیکس میں 145 ممالک کی فوجی قوت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس سال جاری ہونے والی گلوبل فائر پاور کی فہرست میں دوستو امریکہ سر فہرست، جبکہ پاکستانی افواج اس فہرست میں 9ویں نمبر پر ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ طاقتور افواج رکھنے والے ممالک کی اس فہرست میں روس کا دوسرا، چائنا کا تیسرا اور بھارت کا چوتھا نمبر ہے، جبکہ جنوبی کوریا، برطانیہ، جاپان اور ترکیہ بالترتیب 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں نمبر پر ہیں۔ اس سے پہلے دوستو 2018 میں گلوبل فائر پاور کی 2018 میں جاری کردہ فہرست کے مطابق پاک فوج 18ویں نمبر پر تھی۔ بعد میں 2019 میں 3 درجے بہتری دیکھنے میں آئی اور پاک افواج 15ویں نمبر پر آ گئی۔ گزشتہ سال پاکستانی فوج کا 7واں نمبر تھا۔ مسلسل 5 برس تک طاقت اور صلاحیت میں بہتری کے بعد اس سال 2 درجے تنزلی سے پاک افواج 9ویں نمبر پر آ گئی ہے۔
چائنا نے کہا ہے کہ پاک ایران تعلقات پرامن طریقوں سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں۔ پاکستان اور ایران بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران ہمارے اچھے دوست ہیں اور ہم اس کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی تمام پروازوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور پاکستانی حدود میں مغرب سے آنے والی تمام پروازوں سے متعلق الرٹ رہنے اور پروازوں کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے دوستوں، مغرب کی طرف سے پاکستان آنے والی پروازوں کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں آپریشن مرگ بر سرم 4 کے ذریعے ایران کو جواب دیا ہے۔ پاکستان نے صوبہ ایران کے صوبے سیستان میں تخریب کاروں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کارروائیوں میں متعدد تخریب کار مارے گئے۔ مبصرین نے پاکستان کی جانب سے ایران میں تخریب کاروں کے ٹھکانے پر حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک ایران حکومتوں کا اب اعلیٰ سطح پر رابطہ ہونا چاہیے۔ ایرانی حملے پر پاکستان نے صبر سے کام لیا تھا۔ انہوں کا کہنا تھا کہ ایران کو چاہیے تھا کہ صورتحال معمول پر لانے کے لیے 24 گھنٹے میں بیان دیتا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود نے پاکستان کی جانب سے جوابی حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جوابی کارروائی کی شدت سے ضرورت تھی۔ جوابی کارروائی پاکستانی عوام کا مطالبہ تھا۔ جوابی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کو بتا چکا تھا کہ تخریب کار وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا ٹارگٹ BLA اور BLF کے تخریب کار تھے۔ ایرانی اثاثوں پر پاکستان نے حملہ نہیں کیا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ تخریب کاری کا مسئلہ ہمارے لیے بھی ہے۔ پاکستان میں تخریب کاری کرنے والوں کے محفوظ ٹھکانے ایران میں بھی ہیں، لیکن اس مسئلے کو دونوں ممالک کے درمیان بگاڑ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں نون لیگ والوں کا کہنا تھا کہ ایرانی حملے پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید سخت پوزیشن لینی پڑے، لیکن یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے نہ بگڑیں کہ جن کی تلافی نہ ہو سکے۔ جبکہ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ حملہ ایران کی بوکھلاہٹ اور تنہائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ غیر منطقی، غیر قانونی، غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز حملہ ایران کے اندرونی معاملات کی وجہ سے کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا رد عمل اب ایسا ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسا خیال ذہن میں نہ لائے۔ دوستو، یاد رہے کہ پیر کے روڈ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان میں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ پاک فوج نے ایران کے علاقے سروان میں جمعرات کو صبح کیے گئے حملے کی تفصیلات دوستوں جاری کر دی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج نے حملے کے لیے ڈرون، طیاروں سمیت 5 قسم کے ہتھیار استعمال کیے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹھیک نشانے پر مبنی حملوں میں مسلح ڈرونز، راکٹوں، بارودی سرنگوں اور سٹینڈ آف ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ ضمنی نقصان کم سے کم رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی گئی۔ سٹینڈ آف ہتھیار دوستو وہ ہوتے ہیں جو حملہ کرنے والے فوجیوں کو اتنا محفوظ فاصلہ رکھ کر حملہ کرنے کی سہولت دیتے ہیں کہ حملہ آور فوجی جوائی فائرنگ سے بچ سکے۔ پاک فوج نے اپنے بیان میں ایران کو مذاکرات اور بات چیت کا مشورہ دیا اور کہا کہ آگے بڑھتے ہوئے دونوں ہمسایہ برادر ممالک کے درمیان 2 طرفہ مسائل کے حل میں بات چیت اور تعاون سمجھداری ہوگی، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے قومی سلامتی سے متعلق اداروں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی فوج پوری طرح تیار اور ہائی الرٹ پر ہے۔ ایران نے ایسی کوئی مزید کوشش کی تو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اچانک سرحدوں پر صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے اور اس کا آغاز ایران کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی شمالی سرحد پر لبنان کے ساتھ جنگ کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ فوجی سربراہ کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ جنگ کب ہوگی، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ آنے والے مہینوں میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے فوجی سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں اس جنگ کا خطرہ اس قدر نہیں تھا، مگر اب یہ بہت بڑھ چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں کم از کم 2 بار لبنان کے اندر تک بڑے حملے کیے ہیں۔ ان حملوں سے جنگی خدشے میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ سرحدوں پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان 2 طرفہ جھڑپیں اب معمول بن چکی ہیں۔ ایران نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ان کے اتحادی گروپ حملے بند کر دیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ غزہ میں جنگ بند کر دی جائے، بصورت دیگر تصادم مشرق وسطی میں پھیل جائے گا۔ ایران کا اس سلسلے میں امریکہ پر الزام ہے کہ امریکہ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں اب تک 24,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی بمباری کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ بے گھر کر دیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 2 ملین سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں اور جنگی آبدوزوں نے پوری رات بمباری کی اور صبح اٹھ کر صدر جو بائیڈن نے حوثیوں کو تخریب کار گروپ کہنا شروع کر دیا۔ افغانستان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کو حالیہ تناؤ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحمل کا راستہ اپنانا چاہیے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان حالیہ تناؤ ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ افغانستان کا کہنا تھا کہ چونکہ خطہ طویل جنگوں کے بعد سلامتی اور استحکام کی سانس لے رہا ہے، اس لیے دونوں فریقین کو علاقائی اور استحکام کو بڑھاتے اور متنازع مسائل پر سفارتی ذرائع سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ میرا مشن ملک کو اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2017 میں مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا۔ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو آج حافظہ آباد میں سب کے پاس روزگار ہوتا، ہر گھر خوشحال ہوتا، ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے، کاروبار ہوتا، کاشتکار خوشحال ہوتا، یہ بجلی گیس کے بل مہنگے نہ ہوتے، روٹی آج بھی 4 روپے کی ہی ہوتی۔ جبکہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو شخص نوجوانوں کو جلاؤ گھیراؤ کرنے کی ترغیب دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، جو شخص بدتمیزی کی ترغیب دیتا ہے وہ ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا، نہ آپ کا اور نہ پاکستان کا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ الیکشن اور ذاتی ایشوز اب پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے واقعے پر ساری قوم کو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے پر پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ہم اکٹھے ہیں۔ ماہرین نے پودوں کو مختلف سینسر سے جوڑ کر انہیں ماحولیاتی اور موسمیاتی ڈیٹا ای میل کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے پالک کے پودے نے زبان کھولی ہے۔ پروفیسر مائیکل اسٹرانو کہتے ہیں کہ پودے اپنی ذات میں تجزیاتی کیمیا دان ہوتے ہیں۔ ان کی جڑیں مستقل زمینی پانی جمع کرتی رہتی ہیں اور اسے پورے پودے تک پہنچاتی ہیں۔ پودوں کو ماحولیاتی آلودگی، موسم کے اتار چڑھاؤ اور آب و ہوا میں تبدیلی نوٹ کرنے کا سینسر بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پودے اطراف سے بہت سارا ڈیٹا جذب کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو اچھی طرح نوٹ کر سکتے ہیں۔ چینی ایپلی کیشن ٹک ٹاک نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے رکھنے اور اپنا آپ منوانے کا نادر موقع مہیا کیا، اور ہم نے کئی لوگوں کو اس ایپ کے ذریعے راتوں رات سٹار بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس امریکی شخص ہی کو دیکھ لیں جو بے گھر تھا، مگر ٹک ٹاک کی بدولت اب وہ کروڑوں روپے مالیت کے گھر کا مالک بن گیا ہے۔ اس 37 سالہ شخص کا نام ناتھن ہے، جو ایک وقت میں انتہائی غریب اور بے گھر تھا۔ اس نے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنایا اور اس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوگی اور اس کا اکاؤنٹ مقبولیت کے زینے چڑھنے لگا۔
اب تک ناتھن ٹک ٹاک سے لاکھوں ڈالرز کما چکا ہے اور گزشتہ دنوں اس نے امریکی ریاست اڈاہو میں $3,20,000 تقریباً 5 کروڑ روپے کا گھر بھی خرید لیا، اور گھر کی قیمت اس نے مکمل ادائیگی کیش کی صورت میں کی ہے۔ ناتھن کی ٹک ٹاک پر شہرت پانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ ستمبر میں وہ کام پر جا رہا تھا کہ اس کی کار خراب ہو گئی اور اسے پیدل جانا پڑا۔ راستے میں اس نے ایک ویڈیو بنائی اور ٹک ٹاک پر پوسٹ کر دی۔ اس ویڈیو میں وہ ایک گانے پر ہونٹ ہلا رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی جسے اب تک 1,15,00,000 لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس شخص کو اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر 58 لاکھ سے زائد لوگ فالو کر چکے ہیں اور وہ ایپ سے ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔